السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سامعین، میرا نام ڈاکٹر ریاض الدین ہے۔ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں اور حکیم بھی ہوں۔ یہ دونوں ڈپلومز میں نے ساتھ کیے۔ ساتھ سے مراد یہ کہ میں نے دونوں ہی ڈپلومے کیے۔ ان میں فرق ہے کرنے میں، پہلے میں نے ایف ٹی جے کیا، اس کے بعد میں نے ڈی ایچ ایم ایس کیا۔ یہ میرا خاندانی کام ہے فزیشین کا، یا طبیب کا۔ میرے دادا جان بھی، میرے والد صاحب ہیں، میرے دادا جان، اس کے بعد ان کے والد، ان کے والد، ان کے۔ تو یہ بہت طویل عرصے سے ہم لوگ خاندانی، آپ پنجابی زبان میں کہہ سکتے ہیں خاندانی حکیم۔ ناظرین، ابھی آپ کو پتہ ہے ہوا بدلی۔ 1999 میں قوانین بننے کی کوشش ہوئی، پھر 2003 میں ہوا، پھر 2010 میں، فائنلی 2015 میں یہ ہو گیا کہ اب قانون سازی ہو جائے گی۔ اس کے بعد قانون سازی ہو گئی، اب ہمارے لیے مشکلات بڑھنی شروع ہو گئیں۔ اب ہم سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو اسی تیاری کے سلسلے میں ہم نے ایک سیریز شروع کی انڈرسٹینڈنگ پیتھولوجی کے حوالے سے۔ اس کے اوپر ہم نے کچھ کام کیا اور اس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے پلے لسٹ بنائی ہوئی ہیں مختلف امراض کی، پیٹ کے امراض ہیں، جنسی امراض ہیں، مردانہ امراض ہیں، زنانہ امراض ہیں۔ یہ ہمارے چینل پر یہ ساری پلے لسٹ اویلیبل ہیں، آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ کوشش ہم نے کی ہے کہ بہت زیادہ میڈیکل ٹرمنالوجی کا استعمال نہ کیا جائے، آسان الفاظ میں، آسان زبان میں بات کی جائے۔ اب جو ہم نے ٹاپک اسٹارٹ کیا ہے وہ آپتھالمالوجی کے حوالے سے، یعنی کہ آنکھوں کے امراض کے حوالے سے ہے۔ تو اس کی بھی ہم پلے لسٹ بنا دیں گے۔ تو آنکھوں کے امراض میں آج جس مرض پر ہم بات کریں گے وہ ہے گلائکوما، یعنی کہ کالا موتیا۔ کالا موتیا جو ہے، آنکھ کا ڈھیلا جو اس کے اندر ہے، جو ہے وہ رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتنا سخت ہو جاتا ہے رطوبات کی زیادہ، کیونکہ ظاہر ہے بلڈ ہی نے وہاں پہنچنا ہے، بلڈ ہی وہاں پر سخت ہوتا ہے۔ یہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ یہ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے جیسے کالا ہو گیا، اور اسی وجہ سے اس کو کالا موتیا کہا جاتا ہے۔ اب ہوتا اس کے اندر یہ ہے کہ جو آنکھ کے جو ڈھیلے کا جو پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یا پھر آنکھ کے ڈھیلے کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے اس کے بڑھ جانے کی وجہ سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ یہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے، بعض وجوہات کی بنا پر آنکھ کے ڈھیلے کی رطوبت کی پیدائش اور جذب ہونے میں نقص واقع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ مرض ناسور کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اس مرض میں آنکھ کا ڈھیلا اجتماع خون یا خون کی وجہ سے، کیونکہ باہر خون آ رہا ہے، اس کی واپس نکاسی نہیں۔ ہمارے جسم کا ایک سسٹم ایسا ہے کہ اس میں آرٹریز کے ذریعے خون آتا ہے اور وینز کے ذریعے خون واپس جاتا ہے۔ تو جس جگہ پر بھی یہ خون رکے گا، پراپر واپس نہیں جائے گا، وہاں پر کوئی نہ کوئی چیز ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی۔ ظاہر ہے وہاں پر وہ رکے گا نا، ٹھہرے گا۔ جب وہ ٹھہرے گا تو پچھلا خون وہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا، اگلے خون کی جگہ پر خالی ہو جائے گی۔ تو اب میرے خیال ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جگہ سخت کیوں ہوتی ہے، یا یہاں پر سیاہی کیوں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں آہستہ آہستہ نظر ناقص یا زائل ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں موتیا بند کی رنگت سبز ہوتی ہے، چراغ کے گرد ہلکا نظر آتا ہے، اور کبھی کبھی آنکھ کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ بینائی آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جاتی ہے۔ شدید گلائکوما شدت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آنکھ سرخ ہوتی ہے، کرنیا کے گرد سرخ ہلکا دکھائی دیتا ہے۔ بعض کیسوں میں آنکھوں کی بیرونی جھلی بھی متورم ہو جاتی ہے، انفلیمیشن ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کا بھی جو چیک اپ یا اس کا جو فائنل کرنا وہ آپتھالمالوجسٹ ہی کر سکتا ہے آپتھالمیٹر کے ذریعے، ہمیں اس کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹونومیٹری کے ذریعے کالے موتیا کی حتمی تشخیص کی جاتی ہے۔ اچھا، پریکٹیکلی بلیک جو ہے، یعنی گلائکوما جو ہے، اس کا پریکٹیکلی علاج کرنا کافی مشکل ہے، جبکہ ڈاکٹر معمولی سے چھوٹا سا آپریشن کر کے اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال تمام لوگ آپریشن کے بعد ریکور نہیں کرتے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے مریض کو کچھ نہ کچھ دوائی دیں۔ ایک تو ناظرین وہ سناریریا مارٹیما کے جو ڈراپس ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں اگر بالکل آغاز میں دینے شروع کر دیے جائیں، جب آنکھ کی جو بینائی ہے وہ کمزور ہونی شروع ہوتی ہے، تو میرے خیال ہے کافی فرق پڑنا شروع ہوتا ہے۔ اگر آنکھ سے پانی آ رہا ہے تو یوفریزیا ڈراپس بھی استعمال کروائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روٹا ڈراپس بھی بہت ہی شاندار طریقے سے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ بازار سے نہ لینا چاہیں، اپنے پاس سے لینا چاہیں، تو آپ کو چھوٹی پوٹینسیوم ان میں سے کوئی ایک دوائی جو آپ کو لگتا ہے آپ کے پیشنٹ کی سملی یا سمیولبس ہے،
آپ اس کو لیں، اس میں ڈی آئنائز واٹر کا استعمال کیجیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہومیوپیتھک دوائی میں ہمیشہ ڈی آئونائز واٹر ہی استعمال ہوگا۔ یہ لیبارٹری میں استعمال ہونے والا ڈسٹل واٹر ہماری ہومیوپیتھک دوائی میں استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈسٹل واٹر میں کسی نہ کسی مقدار میں کیلشیم کاربونیٹ ڈالا جاتا ہے، اور آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کیلشیم کاربونیٹ بنیادی طور پر کلکیریا کارب ہے۔ تو ہم جس چیز کو مدر ٹنچر بنانا چاہ رہے ہیں وہ تو پہلے ہی پوٹنسی بن جائے گا، تو مریض کو تو کسی حساب سے فائدہ ہوگا۔ اس لیے آپ ڈیونائز واٹر لیں، پھر جو اس میں آپ جو ڈراپس بنانا چاہیں اس سے رسپیکٹیولی اس کے اندر مدر ٹنچر آپ ڈال دیں۔ ریشو وہی ہوگی 1:10 کی، کیونکہ میرے حساب سے جو میں نے بھی کچھ مریضوں کو دیے بنا کے، تو میں نے دیکھا ہے کہ ڈیسیمل سکیل میں بنا کر ڈراپس دینے بہت زیادہ فائدہ مند رہتے ہیں۔ اچھا، آپ کے ڈراپ دینے کی صورت میں مریض معمولی سی بھی ایچنگ محسوس کرے تو آپ نے دوائی اس کی چھڑوا کر فوری طور پر سلفر کی ایک بڑی ڈوز اس سے دے دینی ہے، تاکہ اگر ہماری میڈیسن کی وجہ سے کوئی ایشو پیدا ہوا تو وہ ریزالو ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس کی دوائیوں میں بیلاڈونا ایک بہت شاندار دوائی ہو سکتی ہے جب مریض کو ناقابل برداشت آنکھیں سرخ، چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو، اور جب گلائکوما کے پیدا ہو جانے کا ڈر اور سر درد ہو، آنکھوں کے سامنے چمکیلی چنگاریاں اڑتی محسوس ہوں۔ اچھا ناظرین، اگر خون کی کمی کی وجہ سے مسئلہ ہو تو اس میں جو چائنا ایک بہت شاندار دوائی ہو سکتی ہے، کیونکہ چائنا میں کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں نارمل یہ ہوتا ہے کہ خون یا پیپ کا شکار مریض بہت عرصے تک رہتا ہے، یا پھر ایسی مریضہ جو بچے کو یا جس کے بہت زیادہ بچے ہوئے ہیں اور اس نے اپنے سارے بچوں کو فیڈ کروایا ہو، وہ بھی اس کی شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فاسفورس ایک بہت شاندار دوائی ہو سکتی ہے۔ ایپس میلیفیکا بھی اس کے لیے ایک بہت شاندار دوائی ہے۔ ایک اور دوائی جو اس میں استعمال ہو سکتی ہے وہ سلیشیا ہے، لیکن سلیشیا کے مریض کی آنکھوں سے ہر وقت مواد رستہ رہتا ہے۔ اگر مواد رستہ ہو تو پھر سلیشیا اس کے لیے ایک بہت شاندار دوائی ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم۔